بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله نزل احسن الحديث الى آخر الآية، وقال سبحانه وتعالى فبأي حديث بعده يؤمنون۔ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام۔ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه أو ليس بفقيه، أو كما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، خصوصیت کے ساتھ جامع مسجد اہل حدیث جامعۃ الرشاد کے منتظمین، اراکین، ذمہ داران، جو مسجد بھی جماعت اہل حدیث کی شہر بمبئی کی قدیم ترین مساجد میں سے ہے، اور ایسے ہی اس مسجد کے منتظمین اراکین بھی جماعت اہل حدیث کے قدیم ذمہ داروں میں سے، غیور اور فکر مند لوگوں میں سے۔ اسی طرح سے ہمارے خصوصیت کے ساتھ حوصلہ مند شباب، نوجوان اور وہ تمام بھائی، تمام بہنیں، اور بالخصوص اس مسجد کے امام و خطیب فاضل گرامی برادرم فضیلۃ الشیخ ارشاد غازی سلفی حفظہ اللہ، آپ تمام حاضرین، آج کی اس ماہانہ مجلس میں، ماہانہ اجتماع کی یا ماہانہ اجلاس کی مجلس میں جو عنوان منتخب کیا گیا ہے، وہ عنوان ہے اہل حدیث، تعارف اور کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ، کچھ شبہات کا ازالہ، کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ۔ اس عنوان کو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ پڑھنے کی، سننے کی، جاننے کی ضرورت، اس لیے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اہل اسلام میں سے بنایا، اور اس سے بڑا شکر اس بات پر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اہل الحدیث میں سے ہونے کا شرف عطا فرمایا، اہل السنہ میں سے ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے لا ادری ای النعمتین اعظم، لا ادری ای النعمتین اعظم الاسلام ام السنہ، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں مجھ پر ہیں، لیکن ان دونوں نعمتوں میں سے زیادہ بڑی نعمت کون سی ہے؟ کیا اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق عطا فرما دی ہے، یا پھر اسلام کے اندر اللہ نے مجھے سنت کی توفیق عطا فرما دی ہے؟ حدیث پر، سنت پر عمل پیرا ہونے والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق پر ہم سب حمد کریں، شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور یقیناً جب ہم دنیا کے حالات کا جائزہ لیں گے، ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تب بھی، اور اگر اتنا دور نہ جا سکیں تو بالکل ماضی قریب میں جو کچھ ہمارے سامنے گزرا ہے، اور اس وقت حاضر میں جو کچھ ہمارے سامنے ہے، اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس، اپنے شہر، اپنی بستی اور اپنے ملک و وطن، اور چونکہ دنیا گلوبل گاؤں کہتے ہیں بن گئی ہے، اس لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ رہتے بستے ہیں مسلمان، وہاں کے حالات، مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والے فرق، احزاب، ٹولیاں، گروہ بندیاں، اور مختلف ناموں کے ساتھ، مختلف جھنڈوں کے ساتھ، مختلف شخصیتوں سے وابستگی کے ساتھ، مختلف افکار و نظریات سے وابستگی کے ساتھ جو کچھ حالت ہے دنیا میں،
اسلام کے نام لیواؤں کی اگر صرف اور صرف ہم اس کا جائزہ لیں، اسے اپنے سامنے رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نعمت کی عظمت کا احساس ہمیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خالص سنت کی اور خالص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر استقامت کی مضبوطی سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اگر کہیں ہم سے آپ سے کہیں کوئی خلل ہے، کہیں کوئی کوتاہی ہے، کہیں کسی بھی قسم کی دوری ہے، بے توجہی ہے، عدم اہتمام ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسے دور کرنے کی اور حقیقت میں اس سنت اور حدیث رسول کی راہ پر چلنے کی اور اسے بطور نعمت اور بطور احسان الہی تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی حفاظت، اس کی سلامتی اور اس کی خدمت کی، اس کے لیے ہر طرح کی مادی معنوی قربانی پیش کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس عنوان کے جو بارے میں جو آپ سے بات کرنی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں مختصر اہل حدیث کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن ہے، اس کا تعارف ہے۔ اب ہم تو اہل حدیث ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث کا تعارف ہمیں سننے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے۔ اس کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی معلومات کم ہو، کسی کی معلومات اچھی ہو، تو جس کی معلومات کم ہے وہ معلومات مکمل کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس معلومات اچھی ہے لیکن پھر بھی اعادہ کرنے کی ضرورت ہے، دہرانے کی ضرورت ہے، مضبوطی لانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اور ہم ایمان والے ہی ہر نماز کی ہر رکعت میں بلا تفریق، فرض، نفل ہے وغیرہ تمام تفریقات سے بالا تر ہو کر ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ان عظیم الشان قرآنی الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، تو استقامت کی ضرورت ہے، اور صبح شام اگر اس قیمتی سرمایے کی حفاظت نہ کی جائے تو لٹ جانے کا خطرہ ہے، مکس ہو جانے کا خطرہ ہے، کھو جانے کا خطرہ ہے، اور کہیں نہ کہیں بھٹکنے بہکنے کا خطرہ ہے، لگا ہوا ہے۔ اس لیے بھی ہمیں بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، بار بار اسے سننے کی ضرورت ہے کہ اہل حدیث کیا ہے، اہل حدیثیت کا تعارف کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کچھ غلط فہمیاں، اور غلط فہمیوں کی فہرست تو بہت ساری ہے۔ اگر لوگوں سے رائے لے کر بات کی جائے کہ کچھ غلط فہمیاں آپ بتلائیں، کیا غلط فہمی ہے، آپ نے کیا سن رکھا ہے لوگوں سے، یا مثال کے طور پر کبھی ہمارے آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ غلط فہمی کبھی ہو سکتی ہے، لوگوں کی غلط فہمی پھیلانے کی وجہ سے یا لوگوں کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں کبھی ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں۔ تو یہ تو فہرست بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم 2، 4، 6 یا اس کے کم و بیش 10 غلط فہمیوں کا تذکرہ کریں گے، اور اس ضمن میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، تو وہ کسی ایک مجلس میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کے لیے الگ مجلسیں ہیں، سوالات جوابات کی مجلس ہو سکتی ہے، استفسار کی مجلس ہو سکتی ہے، جس میں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ لیکن اختصار کے ساتھ جو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، اہل حدیث کا تعارف کیا ہے۔ اہل اور حدیث، اہل کے معنی تو والے کے ہوتے ہیں، اہل کے معنی والے، اصحاب کے معنی میں اہل حدیث یعنی اصحاب حدیث، اہل خانہ جسے ہم کہتے ہیں گھر والے، اصحاب خانہ گھر والے، ایسے ہی اہل حدیث یعنی حدیث والے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کچھ بول دیا اپنی زبان سے، اللہ بہت آسان لب و لہجے میں، بلا کسی متن یا الفاظ میں بہت زیادہ داخل ہوئے، بالکل سمپل اور سلیس انداز میں، تاکہ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اہل حدیث کیا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی ملتے ہیں، میرے بھائیوں، کوکن خطے کے، کوکن کے مختلف اضلاع کے، یا اور شمال، جنوب، مشرق، مغرب کے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں اہل حدیث تو ابھی جلدی معلوم پڑا ہے کہ اہل حدیث کیا چیز ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا 8 سال پہلے، کوئی 10 سال پہلے، کوئی 15 سال پہلے، کوئی 20 سال پہلے۔ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اہل حدیث ہیں، لیکن آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اہل حدیث کیا ہوتا ہے، کون لوگ ہوتے ہیں اہل حدیث۔ اور جب پہلی بار نام سنا تو منفی انداز میں سنا، طنز و تعریض کے ساتھ سنا، اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں، اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے اہل حدیث کو جانا
اور پھر اس کے بعد بڑے گھاٹوں سے پانی پی پی کر کے ہمیں اہل حدیث تک پہنچنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال اہل حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرما دیا، زبان سے کہہ دیا، جو کچھ آپ نے اپنے ہاتھ سے، پیر سے، اعضاء سے، جوارے سے کر دیا، جو کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کام کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا، آپ نے اسے یوں ہی رہنے دیا، برقرار رکھ، اسے کہتے ہیں حدیث۔ اسے کہتے ہیں حدیث، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کا بولنا، آپ کا کرنا، آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ خاموش رہیں، اس پورے کو حدیث کہتے ہیں، اس پورے کو حدیث کہتے ہیں۔ اب مانا کیا ہوا؟ حدیث والے۔ لیکن ایک بات کی وضاحت یہاں ضروری ہے کہ جب ہم اسی طرح سے اتنا ہی مختصر اگر سمجھیں گے حدیث والے، تو پھر فوراً کوئی بھائی کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ آپ لوگ حدیث والے ہیں تو کیا قرآن نہیں مانتے؟ کیا قرآن کریم نہیں مانتے ہیں آپ لوگ؟ صرف حدیث والے ہیں تو کیا قرآن کریم آپ کے ایمان میں نہیں ہے یا آپ کے عمل میں نہیں ہے؟ اس طرح کا شبہ بھی آ سکتا ہے اور آتا ہے۔ ایک طبقہ یہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ آپ لوگ حدیث والے ہیں تو کیا قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی وہ جو ایک فرقہ بن گیا ہے جو حدیث کا انکار کرتا ہے، صرف قرآن کی بات کرتا ہے، ہمیں اس کے مقابل میں سمجھتے ہیں کہ وہ صرف قرآن کو ماننے والے ہیں، حدیث نہیں مانتے، تو یہ ایک طبقہ ہے جو حدیث ماننے کی بات کرتا ہے، قرآن نہیں مانتا۔ اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اہل حدیث اگر مانا ہے تو کس چیز کا مانا ہے۔ قرآن کریم کی ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اور بھی کئی ایک آیتیں اس معنی کی اللہ کے کلام کی آیات کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اچھی حدیث اتاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اچھی حدیث اتاری ہے، احسن الحدیث، سب سے اچھی حدیث اتاری۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر کون سی حدیث پر اس کے بعد یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یہ کفار، یہ مشرکین اس کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے؟ حدیث کا جو لفظی معنی ہے ہم اس میں داخل نہیں ہونا چاہ رہے ہیں۔ حدیث کے معنی ہوتے ہیں بات چیت کے۔ حدیث کا اصل معنی کیا ہے؟ بات چیت کا ہے۔ جو بھی معاملہ ملے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، چاہے وہ بات چیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ عمل کی شکل میں ہو، چاہے وہ تقریر اور فیصلے کی شکل میں ہو، فتوی کی شکل میں، وہ سب حدیث ہے۔ تو حدیث کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی آیا ہوا ہے اور اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بھی آیا ہوا ہے۔ حدیث کا لفظ جو قرآن میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اچھی حدیث اتاری ہے۔ یہ سب سے اچھی حدیث کون سی؟ کیا چیز سب سے اچھی حدیث؟ یہ سب سے اچھی حدیث یعنی سب سے اچھی بات، سب سے اچھا کلام، سب سے اچھی بات، سب سے اچھا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اب اس سب سے اچھی بات سے مراد کیا ہے؟ وہی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے اچھا کلام، سب سے اچھی بات ہے۔ دوسری آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ مشرکین مکہ اگر قرآن کریم کو نہیں مانتے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا فرمان ہے، تو اس کے بعد آخر کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ ہے حدیث۔ یہاں حدیث کس کو کہا گیا؟ قرآن کریم کو کہا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیتوں میں، قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو کیا کہہ رہا ہے؟ حدیث کہہ رہا ہے، اچھی حدیث کہہ رہا ہے، سب سے اچھی حدیث کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اور بھی آیتیں ہیں جس میں اس وقت داخل نہیں ہونا ہے۔ اتنی بات آپ کے سامنے واضح کرنی ہے کہ حدیث کے لفظ کا معنی قرآن کریم میں قرآن کریم ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی کی حدیث بھی اگر آپ پڑھ لیں، یعنی اللہ کے نبی کی حدیثوں میں جو حدیث کا لفظ آیا ہوا ہے، تو یہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ پھر یہ بات ثابت ہوگی کہ جب کہتے ہیں اہل حدیث تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے قرآن والے اور حدیث والے۔ اب قرآن کی آیت میں آ گیا حدیث کا لفظ، اب جب ہم کہتے ہیں اہل حدیث تو معنی کیا بنے گا؟ قرآن والے۔ اہل حدیث یعنی قرآن والے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں قرآن کریم کو حدیث کہا ہے۔ دوسری جگہیں اللہ کے نبی کے حدیثوں میں ایک دو جگہ سے آپ کے سامنے چھوٹی حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور روایت صحیح ہے،
علامہ البانی اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کو صحیح قرار دیا۔ معروف ترین حدیث ہے، نضر اللہ امرأً سمع منا حدیثا، سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو خوش خرم رکھے، ہرا بھرا رکھے، چمکتا دمکتا رکھے، جو ہماری کسی بات کو سنے، ہماری کسی حدیث کو سنے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو خوبصورت رکھے، چمکتا دمکتا رکھے، ہرا بھرا رکھے، منا، جو ہماری کوئی حدیث سنے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنے، آپ کی کوئی حدیث سنے، فحافظہ، تو اسے اچھی طرح سے یاد کر لے، اسے اچھی طرح سے یاد کر لے۔ کیوں اچھی طرح سے یاد کر لے گا؟ تو اسے کیا کرے گا؟ اسے دوسروں تک پہنچائے گا۔ ہمارا اللہ کے نبی دعا کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس انسان کو تر و تازہ رکھے جو ہماری کوئی حدیث سنے اور اس کے بعد اسے یاد کر لے، یاد رکھے یہاں تک کہ یاد کرنے کے بعد اسے اپنے علاوہ کسی تک پہنچا دے۔ آؤ اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں، میں نے یہ سنی ہے۔ صحابہ کرام اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کرام سب سے زیادہ حقدار ہیں اس کے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچایا، اپنے ساتھیوں صحابہ کرام کو بھی پہنچایا اور صحابہ کرام نے تابعین کو بھی پہنچایا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی، دعا فرمائی، اور آپ نے یہ بھی وجہ بیان فرمائی کہ اگر آدمی اچھی طرح سے میری حدیث کو یاد کر لے گا، دوسروں تک پہنچا دے گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے یاد کر کے اسے اچھی طرح سے دوسروں تک پہنچا دیا، لیکن جس کے پاس پہنچایا گیا ہے وہ اللہ کے نبی کی حدیث کو اور اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس حدیث پہنچائی گئی ہے وہ اچھی اور زیادہ اچھی طرح سے اس کے معنی کو اور اس کے علم کو رکھنے والا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس آدمی حدیث کو پہنچائے اور وہ اس کا اچھا علم نہ رکھتا ہو، اس کے معنی کو، اس کی فقہ کو اور اس سے ثابت ہونے والی باتوں کو اتنی اچھی طرح سے یا بالکل بھی نہ سمجھتا ہو، یا اتنا اچھی طرح سے نہ سمجھتا ہو۔ اسی لیے اس کے لیے خوشخبری ہے جو اچھی طرح سے میری بات کو یاد کرے اور لے جا کر کے اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اب یہی مشن اللہ کے نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین اور پورا سلسلہ حضرت امام مالک، یعنی ائمہ کی بات اگر کی جائے تو سلسلہ وار چلتا رہا، یہاں تک کہ حدیثیں الحمدللہ محفوظ ہو گئیں، کتابوں کی شکل میں آ گئیں، سند کے ساتھ اسے پورے طور پر مدون کر دیا گیا، یعنی نوٹ کر دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں بھی کیا کہا گیا؟ حدیث کو۔ قرآن کی آیت میں کہا گیا حدیث قرآن کریم کو، اور اللہ کے نبی کی حدیث میں کہا گیا حدیث کس کو؟ جو اللہ کے نبی بیان کریں، جو اللہ کے نبی بیان کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا کلام بھی حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حدیث ہے، اور بھی دلیلیں، بہت ساری دلیلیں ہیں۔ یہ تو اکا دکا باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کا لفظ وہاں بھی استعمال فرمایا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو، قریب ہے، اندیشہ ہے، قریب ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ صرف قرآن کریں گے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری حدیث اس کے سامنے آئے گی، یاتیہ الحدیث من حدیثی، اس کے سامنے میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث آئے گی، فیقول، تو وہ کہے گا حسبنا کتاب اللہ لا تحدثنا الا بالقرآن، بھئی قرآن ہی کافی ہمارے لیے، حدیث ہمیں بیان کرنے کی ضرورت۔ اللہ کے نبی وہاں بھی حدیث فرمایا تھا، تو وہاں بھی یہ بھی کہا تھا میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث آئے گی۔ یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا سمع منا حدیثا، ہم سے کوئی حدیث سنی۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس میں حدیث کا لفظ آیا قرآن کریم کے لیے، اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس میں حدیث کا لفظ آیا اللہ کے نبی کی اپنی باتوں کے لیے، اپنے قول فعل کے لیے۔ اب پتہ یہ چلا کہ حدیث کا لفظ قرآن کے لیے بھی اور حدیث کا لفظ اللہ کے نبی کی حدیثوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں اہل حدیث تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن والے، حدیث والے، قرآن والے، حدیث والے۔ اور یہ کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے، الحمدللہ،
شروع سے اسی قرآن پر نبی کی حدیث پر، قرآن پر نبی کی حدیث پر سارے لوگ چلتے رہے، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، اور پھر چلتے چلتے سارے صحابہ کرام اور تابعین۔ اس سلسلے میں میں بس اکا دکا کچھ باتیں اشارہ کر کے بعد میں آگے بڑھاتا ہوں اہل حدیث کا تعارف۔ اب جب یہ قرآن ہے حدیث اور حدیث ہے حدیث، تو اب جو قرآن پر عمل کریں، اچھا قرآن پر عمل کریں، حدیث پر عمل کرنے کا معنی کیا ہے؟ قرآن کریم کو سیکھیں، پڑھیں، سیکھیں، اس کا معنی حاصل کریں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سیکھیں، اسے یاد کریں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ عقیدے کا مسئلہ ہو تو اسی کو ڈھونڈیں، کہاں اللہ کا کلام، کہاں ہے اللہ کے نبی کا فرمان۔ عبادت کا مسئلہ ہو تو ڈھونڈیں کہاں ہے اللہ کا کلام، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حلال حرام کا معاملہ ہے، نکاح طلاق کا معاملہ ہے، کاروبار کا، بزنس کا معاملہ ہے، حکومت سیاست کا معاملہ ہے، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو تو تلاش کریں کہ اس مسئلے میں اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اس مسئلے میں اللہ کے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اہل حدیث، یعنی قرآن تلاش کرنے والا، سنت تلاش کرنے والا، قرآن اور حدیث تلاش کرنے والا۔ اب جیسے میرے بھائیو قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں، ایسے حدیث کے بھی بہت سارے۔ قرآن کا نام قرآن ہے، قرآن کریم کا نام فرقان ہے، قرآن کریم کا نام کیا ہے میرے بھائیو؟ ذکر ہے۔ قرآن کریم کا نام ذکر، بہت سارے نام ہیں، خیر اس میں جانا نہیں۔ حدیث کو اللہ کے نبی کی حدیث کو حدیث کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کو سنت کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کو اسوہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اثر کہتے ہیں۔ یہ سارے نام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب قرآن پر حدیث پر عمل کرنے والے یہ اہل حدیث ہیں، یعنی قرآن والے، حدیث والے، قرآن والے، حدیث والے۔ یہ سب سے پہلے قرآن والے کون ہیں، حدیث والے کون ہیں؟ جو قرآن پر چلے، حدیث پر چلے، ہمیشہ قرآن ہمیشہ حدیث کی جستجو کرتے رہے، اسی کو پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، وہ اہل حدیث ہیں۔ تو سب سے پہلا حدیث کون، اہل حدیث کون ہوگا دنیا میں؟ سب سے پہلا حدیث والا اہل حدیث دنیا میں کون ہوگا؟ وہی جن کے سامنے قرآن اترا، قرآن والے ہو گئے، اور وہی جن کے سامنے حدیثیں آئیں تو وہ حدیث والے ہو گئے۔ قرآن کریم جیسے اترا ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اتری ہیں۔ صحیح بخاری ہی کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سن لو مجھے قرآن کریم عطا کیا گیا ہے، قرآن کریم دیا گیا ہے، اور اسی جیسی، بالکل اسی جیسی چیز اسی کے ساتھ اور دی گئی ہے۔ قرآن کریم اور قرآن کریم کی مثل جب کہا جائے تو سیم، مثل کے معنی سیم کو کہا جاتا ہے۔ سیم کس معنی میں؟ جیسے قرآن سے عقیدہ ثابت ہوگا، عبادت ثابت ہوگی، حلال و حرام ثابت ہوگا، نکاح طلاق کے مسائل ثابت ہوں گے، بالکل ایسے ہی اللہ کے نبی کی حدیث سے بھی عقیدہ ثابت ہوگا، عبادت ثابت ہوگی، حلال و حرام ثابت ہوگا، نکاح و طلاق کے مسائل، بزنس کے سارے مسائل جیسے قرآن کریم سے ثابت ہوں گے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت۔ اس لیے فرمایا مثلہ، بالکل اس ویسے ہی ہے وہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اب سب سے پہلے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ۔ اس سے دنیا کی کسی کو انکار نہیں ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ جو دشمن ہے اسلام کے، مسلمانوں کے، قرآن کے، ان کی بات الگ ہے، جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن جو لوگ ایسے نہیں ہیں، کمی بیشی بھی ہو تھوڑی بہت، تو وہ مانتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن والے، حدیث والے صحابہ کرام ہیں۔ ایک مسئلے پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ نام کہاں سے آ گیا؟ کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا تھا اہل حدیث؟ آپ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ آپ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں ہر چیز آپ قرآن، سنت اور صحابہ کے طریقے کے مطابق کی عمل کرنے کا دعویٰ ہے، تو پھر کیا اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے کسی نے کہا ہے اہل حدیث؟ کیا تابعین میں سے کسی نے کہا اہل حدیث؟ کیا کسی نے تبع تابعین میں سے کہا اہل حدیث؟ تو اس سلسلے میں میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں 2-3 حوالوں پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں بس، اور بس اتنا کافی ہے کہ آپ ان حوالوں کو ایک نظر کھول کر کے دیکھ لیں بس۔ اور کتابیں بڑی بڑی نہیں ہیں، جو پرانی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کے حوالے تو لمبے ہیں، اس کے لیے اس کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا تو آپ کے لیے مشکل ہے،
کسی کے لیے مشکل ہو سکتا ہے اگر وہ طالب علم نہیں ہے تو، لیکن اگر آپ مختصراً اگر آپ جاننا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے کافی ہے ایک چھوٹے چھوٹے ایک دو حوالے صرف۔ میرے بھائی، قدیم حوالوں میں حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کتاب لکھی نصیحت اہل الحدیث، شرف اہل الحدیث، شرف اہل الحدیث، نصیحت اہل الحدیث، اس عنوان سے دو الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی۔ صرف اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو صحابہ نے کس کو اہل حدیث کہا، تابعین نے کس کو اہل حدیث کا استعمال کیا، تابعین نے کس نے اہل حدیث کا استعمال کیا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بالکل کھل کر کے آ جائیں گی۔ اگر آپ تفصیلات میں جانا چاہیں تو پھر بڑی کتابیں جو 30 40 جلدوں میں ہیں، مثال کے طور پر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر، ایسے ہی حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خاص طور پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا نام تاریخ الاسلام ہے، یا ایسے مثال کے طور پر ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء ہے، یا ایسے بھی اور بھی کئی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک نہیں میرے بھائیوں، آپ کو سینکڑوں حوالے ملیں گے صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، ان کے بعد کے زمانے میں، کہ انہوں نے اہل حدیث کا لفظ کہیں اہل الحدیث کہیں صاحب الحدیث کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سر دس ایک بات کی طرف اشارہ کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا اور آپ کی بشارت کا، خوشخبری کا ذکر فرمایا۔ آپ نے اپنے شاگردان تابعین سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحبا کہا ہے، خوش آمدید کہا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے آئیں، جو طلبہ ہیں سنت کے، جو طلبہ ہیں حدیث کے، ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہے، مرحبا بطالب العلم، طالب علم کے لیے بشارت۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں تو میں اس بشارت کو تم تک پہنچاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یاد رکھو ہم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اور تم ہمارے بعد اصحاب الحدیث ہو، تم ہمارے بعد کیا ہو؟ اصحاب الحدیث ہو۔ تو یہ مسئلہ بھی بہت سمپل سا مسئلہ ہے، بہت معمولی سا مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ دنیا بھر کے دلائل ہیں، صحابہ، تابعین، تبع ہر دور میں آپ کو اہل الحدیث، صاحب الحدیث اور اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ لفظ بھی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں، محدثین کے زمانے میں ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا۔ یہاں پر سر دست ایک روایت جو آپ کے سامنے آئی تھی اس کی وضاحت کر کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں قیامت تک کے لیے پیشین گوئی فرمائی تھی، قیامت تک کے لیے پیشین گوئی۔ اور پیشین گوئی کس چیز کی؟ اہل حدیث دنیا میں باقی رہیں گے، سارے اختلافات، ساری دشمنیاں، ساری مخالفتیں، سارا جس کو کہتے ہیں بے سہارا چھوڑ دینے کے باوجود قیامت تک اہل الحدیث میرے بھائیو ایک طبقہ ہمیشہ قیامت تک قائم رہے، حق پر ڈٹا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین علی الحق، کئی الفاظ ہیں، حتی یأتی امر اللہ وہم ظاہرون، حتی یأتی امر اللہ وہم کذالک، مختلف الفاظ، لا یضرہم من خذلہم، کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یضرہم من خالفہم، کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یضرہم من ناواہم۔ ایک طبقہ، ایک جماعت میری امت کی ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، مسلسل قائم رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اسے ملتی رہے گی، غالب رہیں گے وہ۔ ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، یعنی کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، تکلیف دیں گے لیکن بگاڑ دیں، کامیاب ہو جائیں، ایسا کچھ نہیں کر پائیں گے۔
اور کیا فرمایا؟ ان سے دشمنی رکھنے والے کوئی ان کا نقصان نہیں کر پائیں گے، انہیں بے سہارا چھوڑ دینے والے، ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لینے والے، جس کو خذل کہا جاتا ہے، خذل، تخاذل، سمجھ رہے جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مدد سے ہاتھ کھینچ لینا، بے سہارا چھوڑ دینا، بائیکاٹ کر دینا، ان کا کچھ بھی بال بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی، اور اللہ کی مدد کے ساتھ وہ قیامت تک قائم رہیں گے، دنیا ان کا بال بیکا نہیں کر سکے گی۔ اس حدیث میں صرف ایک جماعت کا نام آیا ہوا ہے، حدیث کا لفظ نہیں آیا، اہل حدیث کا لفظ نہیں آیا ہوا ہے، اہل حدیث کا لفظ نہیں آیا ہوا ہے، لیکن اس حدیث کی تفسیر، تشریح، اس کا معنی اگر آپ دیکھیں تو امت کی چوٹی کے ائمہ اور محدثین کی ایک لمبی فہرست، ایک لمبی تعداد ہے، جس میں امام احمد بن حنبل، امام علی بن المدینی، حضرت امام بخاری اور بعد کے لوگوں میں امام نووی اور دیگر ائمہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ یہ جو ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور سن لو اچھی طرح سے، ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اللہ کی مدد سے سرفراز رہے گا، وہ کون سا ہے؟ وہ اہل الحدیث کا طبقہ ہے۔ وہ جماعت کس کی ہے؟ اہل الحدیث کی جماعت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں طائفہ، ایک جماعت ہمیشہ، تو اسی سلسلے میں یہ سارے ائمہ، امام بخاری، امام علی بن المدینی، حضرت امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ، کئی ایک نام ہے اس کے اندر، اور ان تفسیرات کو الحمدللہ امت کے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر جمع کیا ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر یہ ہمیشہ حق پر قائم رہنے والا، قیامت تک حق پر اللہ کی مدد کے ساتھ ڈٹے رہنے والا، اگر یہ جماعت محدثین کی جماعت نہیں ہے، اہل حدیث کی جماعت نہیں ہے، تو پھر میں نہیں جانتا کہ پھر دنیا میں اور کون اس سے مراد ہے۔ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر یہ جماعت اہل حدیث کی جماعت نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ پھر یہ کون لوگ ہیں۔ یعنی پورے یقین کے ساتھ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد، اور یہ نام امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ، اور امام علی بن المدینی، امام بخاری کے استاذ، امام احمد بن حنبل بھی استاذ ہیں امام بخاری کے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو ساری دنیا ایسے بھی جانتی ہے۔ آپ سوچیے بڑے بڑے ائمہ کیا کہتے ہیں؟ اس جماعت سے مراد کون ہے؟ اہل الحدیث۔ اہل الحدیث جب کہا جاتا ہے نا تو لوگ یہاں بھی کنفیوز کرتے ہیں، بعض ہمارے بھائی اپنی ناسمجھی، لا علمی کی وجہ سے، یا ایسے ہی بھڑاس بھی نکالنے کی کبھی وجہ ہو سکتی ہے، میرے بھائیوں یہ کہتے ہیں کہ بھئی اہل الحدیث جو کہا ہے اس سے آپ لوگ تھوڑی نہ مراد، اہل حدیث سے آپ لوگ مراد نہیں ہیں، اہل حدیث سے مراد محدثین ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام دارمی اور وغیرہ، یہ اہل الحدیث سے مراد محدثین کی جماعت مراد ہے۔ تو مجھے بتاؤ میرے بھائیو، اگر محدثین کی جماعت مراد ہے، اس سے اگر اہل الحدیث نہیں ہے جو حدیث پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور عقیدے سے لے کر کے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں حدیث کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے والے، اس کی دعوت دینے والے، اس کی خدمت کرنے والے قیامت تک مراد نہیں ہیں، تو کیا محدثین قیامت تک موجود رہیں گے؟ محدثین کی جماعت قیامت تک موجود رہے گی بھائی؟ محدثین کی جماعت کہاں قیامت تک موجود رہے گی؟ حدیثوں کے بیان کرنے، روایت کرنے، سننے، سنانے اور اسے کتابوں میں لکھ دینے کے بعد روایت کا سلسلہ ختم ہو گیا، روایت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ ایک صرف کیا ہے؟ ایک شرف ہے، ایک سعادت ہے۔ تو اہل الحدیث سے مراد صرف محدثین کی جماعت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو محدثین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، جو حدیثوں کو ڈھونڈنے، سند کو ڈھونڈنے، سند کے صحیح ضعیف کی تلاش کرنے، اور اس کے لیے لمبا سفر، مہینے 2 مہینے کا سفر کرنے والے، یہ سب بھی مراد ہیں، اور سب سے پہلے مراد ہیں، اور جو بھی قیامت تک حدیث کو پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، اس کا علم حاصل کریں، اس کی دعوت دیں، اس کی تعلیم دیں، اس کی طرف لوگوں کو بلائیں، اسی سے عقیدہ، اسی سے عبادات، اسی سے معاملات، اسی سے اخلاق، اسی سے سیاست، سارے مسائل پر استدلال کریں قیامت تک، یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ سب کے سب اہل الحدیث، سب کے سب اہل الحدیث۔ ایسا نہیں کوئی میرا دعویٰ ہے، میرے بھائیو ہماری کیا حیثیت ہے اس مسئلے میں بات کریں،
حضرت امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں وضاحت سے لکھا کہ جب اہل الحدیث کہا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف محدثین نہیں ہوتے جو سندوں کی ساتھ روایتوں کو نوٹ کرنے اور اس کو یاد کرنے اور اس کی روایت کرنے اور اسے تحدیث کرنے بیان کرنے کا کام کرتے ہیں. صرف سے محدثین کی جماعت مراد نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسے پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، عمل کرنے والے، اسے یاد کرنے والے، اس کی دعوت دینے والے سب مراد ہوتے ہیں. اگر آج ہم حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ہم بھی کیا ہیں؟ اہل الحدیث ہیں. عقیدے میں حدیث کی تلاش کرتے ہیں، قرآن کی تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ حدیث کی تلاش کرتے ہیں تو ہم بھی کیا ہیں؟ اہل حدیث ہیں. کل بھی، پرسوں بھی، اگلے سال، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، جن کا یہ مشن ہے کہ وہ قرآن و سنت کو تلاش کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اہل الحدیث ہے. اس لیے یہ غلط فہمی ختم ہو جانی چاہیے. خلاصہ کلام کیا ہے میرے بھائیوں؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل الحدیث سے مراد قرآن و سنت پر، قرآن و حدیث پر پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے والے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین اور سلسلہ وار آج تک، کل بھی، قیامت تک جو بھی حدیث پڑھے، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، اس کی دعوت دیں، اس پر عمل کریں، وہ سب کے سب کون ہیں؟ اہل الحدیث. اہل الحدیث. کوئی تعصب نہیں، کوئی کھینچ تان کی بات نہیں ہے. یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت پیاری وضاحت ہے، اور بطور مثال ہے یہ، ورنہ اور بھی بہت ساری تصریحات ہیں جس کا یہ موقع نہیں ہے. بہرحال ہم لوگوں نے اس عنوان کے ساتھ میں اس عنوان کے اس تعارف کے ساتھ ساتھ دوسرا ٹکڑا کیا ہے اس کا؟ شبہات کا ازالہ. چند شبہات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ موضوع بھی مکمل ہو جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقت بہرحال کم ہے، کیونکہ موضوع یہ لمبا ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چند شبہات میں نے نوٹ کیا تھا، یہ شبہ، یہ غلط فہمی، یہ غلط فہمی، یہ غلط فہمی، تو میں چاہتا ہوں کہ 2-2 4-4 منٹ جو مجھے ملتا ہے، تقریباً یہ 8-10-12 چیزیں نوٹ کی ہوئی ہیں ہمارے سامنے، اور ہم نے شروع میں عرض کیا کہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں لوگ جو پھیلاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اہل حدیثوں کی حفاظت فرمائے کہ ہم بھی علم کی مجلسوں سے دوری کی وجہ سے یا کم دلچسپی کی وجہ سے، کم لگاؤ کی وجہ سے، علماء کی مجلسوں میں کم بیٹھنے کی وجہ سے کبھی کبھی خود ہم اپنی حقیقت سے بھی واقف نہیں رہتے اور خود ہی شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتے، خود ہی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے. ہماری جماعت ایسا نہیں کرتی، ہمارے علماء ایسا نہیں کرتے، یہ جب ہم اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال شبہات کی تو ایک لمبی فہرست ہے، اسے تو جمع کرنے میں جمع کیا ہی نہیں جا سکتا، صبح شام شبہات پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن چند جو معروف شبہات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے. میں نے چند باتیں جو نوٹ کی ہیں ان میں سے سب سے پہلی جو بات ہے میرے بھائیوں، ہمارے بعض بھائی، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے وہ بھائی جو دوسری جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، جماعت تبلیغ سے، جماعت دیوبند سے، جماعت کیا کہتے ہیں بریلوی جماعت سے جو تعلق رکھتے ہیں، یا جماعت اسلامی وغیرہ سے، جو بھی مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں، ان کے یہاں یہ غلط فہمیاں عام طور پر پائی جاتی ہیں. اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، قریب آ کر کے دیکھو، قریب آ کر کے دیکھو، قریب سے قرآن کا، سنت کا، تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھو، اس سچائی سے، اس حقیقت سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. سچائی ہے، کوئی تعصب نہیں، کوئی تعصب نہیں. اب مجھے بتائیں آپ میرے بھائیوں کہ یہ نبی کے صحابہ، یہ تابعین، یہ تبع تابعین، یہ ائمہ، یہ محدثین، یہ پورا دور گزرا، اس پورے دور میں اہل حدیث ہی تو تھے. صحابہ اہل حدیث، تابعین اہل حدیث، تبع تابعین اہل حدیث، اور محدثین کا جو سلسلہ شروع ہوا، یہ سب کے سب تو اہل حدیث کے، اہل الحدیث کے نام سے، محدثین کے نام سے جانے ہی جاتے ہیں. یہ پورا طبقہ اہل الحدیث کا رہا. تو پورا تسلسل جو آپ کو دکھائی دے گا، وہ کیا دکھائی دے گا؟ اہل الحدیث کا تسلسل دکھائی دے گا. اور پھر یہی معاملہ آگے بڑھا اور سلسلہ کہاں تک چلا میرے بھائیوں؟ کہاں تک؟ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر، حجت اللہ البالغہ کے اندر، اس مسئلے کو لکھا، اور بھی علماء نے لکھا.
لیکن ان کا نام سب سے زیادہ معروف ہے اس سلسلے میں کہ 300 سال تک امت میں قرآن حدیث یعنی حدیث، اہل حدیث، یہی موقف، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، کیا عرب، کیا عجم، پوری دنیا میں یہی سلسلہ چلتا تھا۔ نہ کہیں کوئی تقلید، نہ کوئی ائمہ کی شان کو بڑھاتے ہوئے ان کے پیچھے چلنا، ان کی پیروی کرنا، تقلید کا، تعصب کا، جمود کا، میلان کا، رجحان کا کوئی سرے سے تذکرہ ہی نہیں تھا۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، کوئی لمبی بات تو نہیں کہی جا سکتی اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، لیکن ایک بات اختصار کے ساتھ ایک جملے میں کہی جا سکتی ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان علماء میں سے ایک ہیں جن کا نام مختلف جماعتوں کے علماء شروع سے لے کر کے آج تک لیتے رہے ہیں۔ جماعت اہل حدیث کے علماء بھی، سمجھ رہے ہیں، اور ایسے ہی دیوبند کا حلقہ، جماعت تبلیغ کا حلقہ، ایسے ہی بریلویوں کا حلقہ، سارے لوگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے رہے، کیونکہ بلند پایا عالم گزرے ہندوستان کی دھرتی پر، ایک بلند پایا عالم اور امام گزرے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ ان کی جو کتاب ہے نا حجت اللہ البالغہ، وہ کہتے ہیں اچھی طرح سے جان لو عند المئۃ الرابعہ، 300 سال پورے ہو گئے چوتھی صدی کے آغاز تک، چوتھی صدی ہجری کے آغاز تک، یعنی چوتھی صدی ہجری یہاں شروع ہوتی ہے، 300 تک پورا ہو گیا نا، اب 301 2 3 جب شروع ہوگا اس کو چوتھی صدی ہجری کہیں گے، اسی کو کیا کہیں گے؟ رأس المئۃ الرابعہ، چوتھی صدی ہجری کا اسٹارٹ، آغاز۔ کہتے ہیں اس کے بعد ہی تقلید کا سلسلہ شروع ہوا، ورنہ 300 سال تک امت میں تقلید کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، نام و نشان تھا ہی نہیں۔ اسے بڑی وضاحت کے ساتھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور بھی مورخین نے لکھا۔ خلاصہ کلام میرے بھائیو کیا ہے کہ وہ جو قرآن کا، سنت کا نور، قرآن و سنت کی روشنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، اسی پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ چلتے رہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ چاروں چوٹی کے ائمہ دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، پلے بڑھے، امامت، جلالت کے مقام تک پہنچے، اور علمی خدمات انجام دے کر کے دنیا سے چار کے چاروں رخصت ہو گئے۔ علماء تھے امت کے، ائمہ تھے امت کے، کوئی بھی ان کی زندگی میں، ان کے مرنے کے بعد بھی سرے سے کہیں تقلید کا نام و نشان نہیں تھا۔ سرے سے سب کے سب کیا تھے؟ سب کے سب اہل الحدیث تھے۔ ابو حنیفہ اہل الحدیث، مالک اہل الحدیث، شافعی اہل الحدیث، احمد بن حنبل اہل الحدیث رحمت اللہ علیہم اجمعین، یہ سب کے سب اہل الحدیث تھے۔ کہیں بھی تقلید کا نام و نشان نہیں، نہ وہ تقلید کی تعلیم دی انہوں نے، نہ کسی نے تقلید کی۔ 241 میں سب سے اخیر میں امام 241 میں سب سے اخیر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، اور امام احمد کی وفات کے 60 سال کے بعد 301 جب شروع ہوا، تب سے تقلید کی باتیں ہونے لگیں، اجتہاد ختم، ہر آدمی اپنی عقل استعمال کرے، ہر آدمی حلال حرام کے بارے میں غور کرے، یہ آیت دیکھے، یہ حدیث دیکھے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، اب یہ سلسلہ بند کرو۔ ان اماموں نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ بولا ہے، جو کچھ فتویٰ دیا ہے، بس اسی پر اکتفا کر لو۔ یہ معاملہ کب سے شروع ہوا میرے بھائیوں؟ 301 2 3 سے، اس سے پہلے یہ معاملہ صرف یہاں بتانا یہ ہے کہ اہل الحدیث ہی تھے ائمہ اربعہ۔ ائمہ اربعہ کون تھے؟ اہل الحدیث۔ اسی لیے سب لوگوں نے کیا کہا؟ اذا صح الحدیث، جب حدیث صحیح ملے تو وہ میرا راستہ ہے، میرا موقف کیا ہے؟ صحیح حدیث۔ وہی بات امام ابو حنیفہ، وہی بات امام مالک، وہی بات امام شافعی، وہی بات امام احمد بن حنبل، یہ سبھی لوگوں نے کہا۔ تو سب کے سب اہل حدیث ہوئے کہ نہیں اہل حدیث ہوئے؟ یہ بات ہوگی۔ بہرحال شبہات اور غلط فہمیوں کا ازالہ۔ نمبر 1، پہلی بات، اس ملک میں، وطن میں، ہندوستان میں رہتے ہوئے ایک سب سے بڑا شبہ، سب سے بڑی غلط فہمی جو پھیلائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اہل حدیث جو ہیں یہ ان کا کوئی وجود نہیں تھا، ان کا کوئی وجود نہیں تھا،
یہ تو انگریزوں کے دور حکومت کی پیداوار ہے. انگریزوں کے دور میں پیدا ہوئے. اہل حدیث کا نام برٹش حکومت سے ان لوگوں نے اپنا نام اہل حدیث الاٹ کروایا. بڑی جرات سے اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں, لکھتے ہیں. ایک بات یہاں پر میں اور عرض کر دیتا ہوں, لیکن اللہ تبارک و تعالی حق پرستوں کو, حق جن کو اللہ تبارک جن کے سینوں کو اللہ تعالی حق کے لیے کھولتا ہے نا, وہ حق کی شہادت دینے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں. اس لیے الحمدللہ جماعت دیوبند کے بھی حلقے کے بڑے بڑے علماء نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ اہل حدیث اسی وقت سے ہیں جب سے حدیث ہیں اور صحابہ کرام. تو حدیث جب سے ہے تب سے اہل حدیث ہے. یہ بات بار بار آتی ہے. یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں واضح ہو گئی؟ جب سے حدیث ہے, جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے تب سے حدیث ہے. تب سے آپ نے بولنا شروع کیا, تب سے آپ نے کرنا شروع کیا, جو کچھ بولا جو کچھ کیا وہ حدیث ہے, اور اسی وقت سے حدیث ہے. تو جو لوگ بھی اس وقت سے ہیں وہ سب کے سب اہل حدیث ہیں. تو حدیث جب سے ہے تب سے اہل حدیث, یہی ہماری عمر ہے. لیکن بہرحال ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں سے کی وجہ سے یہ اہل حدیث پیدا ہوئی. اس سے پہلے اہل حدیثوں کا کوئی نام و نشان, ان کے پہلے کوئی نام و نشان نہیں تھا. یہ لوگ پہلے سے نہیں تھے. یہ ہے شبہ. یہ کیا ہے؟ شبہ ہے. اب اس شبہ پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے آپ نے اہل حدیث کے تعارف میں جو بات سنی ہے وہ ساری باتیں یہاں پر فٹ ہوتی ہیں. ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کو حدیث کہا گیا, حدیث کو حدیث کہا گیا, اور قرآن کو حدیث کو عمل کرنے والے صحابہ اہل حدیث, تابعین اہل حدیث, تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ نہیں جھوٹا ہے؟ انگریزوں نے یہ نام دیا, انگریزوں کے دور میں اہل حدیث پیدا ہوئے, یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ نہیں جھوٹا ہے؟ یہ دعویٰ خود بخود اپنے جھوٹ کا بیان کر رہا ہے کہ میں سچا نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, لیکن یہ دعویٰ کیا جاتا ہے, یہ دعویٰ کیا جاتا ہے. اچھا, یہاں پر ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں اسی نقطے میں, کہ اہل حدیث انگریزوں کے دور کی پیداوار نہیں. اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے باغی کا نام, باغی کی حیثیت سے مخالفین انگریز اس نام سے باور کرایا گیا. اور اب وہ تاریخ تو لمبی ہے میرے بھائیوں, کہ انگریزوں کے ظلم و ستم کی چکی جب چلی اور پہاڑ ٹوٹے تو کتنے اہل حدیثوں کی میرے بھائیوں جانیں گنوائی گئی, اور کتنے اہل حدیثوں کے کہ لاشوں کو درختوں پر لٹکایا گیا, اور ایک دن نہیں کئی دن, مہینے لاشیں لٹکتی رہی. یہ تو لمبی کہانی ہے, لمبی داستان ہے, لمبی تاریخ, اس پر تو موقع نہیں ہے گفتگو کرنے کا. لیکن کہنے کا مطلب کہ الزام کیا ہے؟ یہ الزام جھوٹا ہے. حدیث جب سے تب سے اہل حدیث ہے. وہی راستہ جو صحابہ کا, تابعین کا تھا, وہ سلسلہ وار چلتا رہا, ناموں کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ, عمل کے ساتھ, دعوت کے ساتھ. یہ اہل حدیث ہے. تو انگریزوں کے دور کی جو بات کہی جاتی ہے, انگریز تو جانتے ہیں آپ کہ کتنے سال حکومت کی ہے, تقریباً کم و بیش 200 سال کے قریب حکومت کی ہے. اور پھر میرے بھائیوں یہ کہنا اس دور میں کتابوں کی شہادت, ہمارے علماء کرام کی سیرت, ہمارے علماء کرام کی زندگیاں میرے بھائی کتابوں کے اندر موجود ہیں. اور جو ہم نے عرض کیا نا کہ انصاف ور دوسری مسلک کے, دوسرے فرقوں کے لوگ بھی انصاف پسند ہیں, الحمدللہ وضاحت کے ساتھ لکھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے شاگرد نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ اہل حدیث اسی وقت سے ہیں جب سے حدیث ہے, جب سے نبی کے صحابہ ہیں. اس لیے یہ بات تو خود ماننے والے مان رہے ہیں. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اس بارے میں ایک بات میں اور ذکر کر دیتا ہوں کہ یہی معاملہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ 100-150 سال پہلے کی پیداوار ہے اہل حدیث. اس سے خطرناک مسئلہ کیا ہے؟ صوفیہ حضرات اس وطن میں, ہندوستان کی دھرتی پر جو اسلام متعارف کرواتے ہیں کہ اسلام آیا, ہندوستان میں اسلام آیا, وہ اسلام صوفیت والا اسلام آیا, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. 555 ہجری میں, 555 ہجری میں صوفیہ جب آئے ہے نا, صوفیہ جب آئے دوسرے ملکوں سے, تو وہ اسلام جو لے کر کے آئے تب سے ہندوستان میں اسلام آیا. 555 ہجری میں. آج 1446-47 چل رہا ہے, 1446-47 چل رہا ہے. آپ سوچئے کہ 1000 سال گویا کی مشکل سے, اس کے پہلے گویا 550 سال تک ہندوستان میں اسلام نہیں آیا تھا.
یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے. اصل میں کیا ہے؟ وہی جو قرآن و سنت والا اسلام ہے، اصل اسلام، خالص اسلام، وہی اسلام ہندوستان کی دھرتی پر آیا اور 555 ہجری میں نہیں آیا. معاف کرنا، جھوٹ ہے یہ، غلط ہے یہ کہ کوئی کہے کہ 555 ہجری میں پہلی بار صوفیہ ہندوستان میں اسلام لے کر کے آئے. میرے بھائیو، ہندوستان، میرے بھائی، صوفیہ کے اسلام کا مرہون منت نہیں ہے، بلکہ اس ہندوستان کو یہ سعادت حاصل، شرف حاصل ہے کہ ہندوستان کی دھرتی کو صحابہ کرام کے مبارک قدموں نے روندا ہے. 555 نہیں، 15 ہجری میں. کب؟ 15 ہجری میں. 555 میں سے 15 نکال دیجیے، 540 سال اور پہلے جائیے، تب ہندوستان میں اسلام آیا تھا. وہ اسلام کون سا اسلام تھا؟ 15 ہجری میں کون سا اسلام تھا؟ 15 ہجری میں کون سا دور تھا؟ خلافت راشدہ کا دور تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے. سن 15 ہجری میں، 15 ہجری میں سب سے پہلے صحابہ کرام ہندوستان میں اسلام جو آیا، وہ وہی اسلام آیا جس کو خالص اسلام کہا جاتا ہے، قرآن کا اور سنت کا، قرآن کا اور حدیث کا اسلام. وہی اسلام جو ہم ابھی تعارف میں پڑھ رہے تھے کہ کون سا اسلام، اہل حدیثوں والا اسلام، خالص اہل قرآن کا اسلام، نبی کی سنت کا اسلام، نبی کی حدیثوں کا اسلام. تو سن 15 ہجری میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلے صحابہ کرام آئے، اور حضرت عثمان الثقفی، عثمان ابن العاص الثقفی، اور ایسے حکم ابن العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تو نام باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اور ان کے علاوہ بھی کئی نام ہیں. اور اگر تاریخ کی کتابوں کا سرسری طور پر جائزہ لیا جائے، جیسا کہ علامہ سمعانی وغیرہ نے اپنی تاریخ کے اندر وضاحت سے لکھا ہے، تو اس کا ایک سرسری طور پر جائزہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، میرے بھائیو، سن 15 ہجری میں صحابہ کرام ہندوستان آئے. 2 راستوں سے ہندوستان میں اسلام آیا ہے. ایک ہے مجاہدین کے راستے سے، جو خلفائے راشدین کے ذریعے سے جہاد کا سلسلہ چل رہا تھا، اس کے ذریعے مجاہدین ہندوستان میں داخل ہوئے. اور دوسرا راستہ کیا تھا؟ تجارت کا راستہ. تجارت کرتے تھے. اور یہ کہاں آیا تھا؟ ہندوستان میں آپ کے شہر بمبئی کے چیمبور، اور یہ تھانہ کا علاقہ، اور گجرات کا وہ دیبل جس کو آج کل ڈابھیل کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ علاقہ ہے. اور ساؤتھ کے علاقے میں جنوبی ہندوستان کا کیرل کا علاقہ، ان علاقوں میں میرے بھائیو پہل سن 15 ہجری میں صحابہ کرام ہندوستان آئے. اگر ہم تعداد کی گفتگو کریں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 12 صحابہ کرام، کتنا؟ 12 صحابہ کرام ہندوستان میں آئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں میرے بھائیو 5 صحابہ کرام ہندوستان میں آئے. عثمان غنی کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 4 صحابہ کرام ہندوستان میں آئے. ان کے بعد میرے بھائیو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 4 صحابہ کرام ہندوستان میں آئے، 3 صحابہ کرام ہندوستان میں آئے. اور ان کے بیٹے یزید کے دور حکومت میں 1 صحابی. اس طرح سے کل تقریباً 24 سے 25 صحابہ کرام آئے. اور پھر ان کے بعد تابعین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تابعین بڑی تعداد میں آئے، جن کی تعداد تقریباً 42 کے قریب. سیرت نگار، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 42 تابعین ہندوستان میں آئے. اور پھر تبع تابعین کا سلسلہ آگے چلتا ہے. ان کی تعداد 18 بتائی جاتی ہے کہ 18 تبع تابعین ہندوستان میں آئے. یہ تاریخ سرسری طور پر میرے بھائی، ان کی تفصیلات سیرت کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. ہندوستان میں جو اسلام آیا تھا وہ کون سا اسلام تھا میرے بھائیوں؟ نہ وہ قبر پرستی والا، شرک والا، نہ وہ شخصیت پرستی والا، اولیاء پرستی والا، نہ وہ اندھی تقلید. کوئی ایسا اسلام نہیں آیا تھا. وہ اسلام جو عمر بن خطاب کے دور میں اسلام تھا. کون سا اسلام تھا؟ ہمیں طوعاً یا کرہن یہ ماننا ہوگا وہی اسلام جو قرآن و سنت کا اسلام تھا، جس کا نام حدیث ہے قرآن کے اندر، جس کا نام حدیث ہے سنت کے اندر. بالکل. بہرحال میرے بھائیوں، تو یہ الزام کیا ہے، یہ غلط فہمی کیا ہے؟ بالکل غلط ہے اور یہ درست نہیں. دوسری چیز، یہ نام ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے، ایک کیا کہتے ہیں، غلط فہمی یہ بھی ہے کہ یہ نام پتہ نہیں کہاں سے آ گیا.
اہل حدیث کا نام قرآن میں نہیں، اہل حدیث کا نام سنت میں نہیں، اہل حدیث کا نام صحابہ میں نہیں، تابعین میں نہیں. ہم نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ نام قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، صحابہ میں بھی ہے، تابعین میں بھی ہے، ہر دور میں یہ نام آپ کو ملے گا. اچھا افسوس یہ ہے، اور معاف کرنا مجھے، کہ یہ باتیں کہتے ہوئے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا نام کس قرآن میں سنت میں آیا ہوا ہے. ان کا نام کون سے قرآن میں آیا ہے بھائی؟ ان کا نام کون سنت میں آیا ہوا ہے؟ یہ سوچ لیں اگر، تو شاید دوسروں پر اعتراض نہ کریں اور ٹھنڈے دل سے غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے راستے کی رہنمائی کا راستہ کھول دے. بہرحال میرے بھائیوں، تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات، تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے، یہ ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اہل حدیث جو لوگ ہیں یہ لوگ ائمہ اربعہ کی توہین کرتے ہیں، ائمہ اربعہ کا احترام نہیں کرتے. ائمہ اربعہ کا مقام امت کے اندر اتنا زیادہ ہے، اتنا بلند مقام ہے، لیکن اہل حدیث ائمہ اربعہ کا احترام نہیں کرتے، ان کا مقام نہیں پہچانتے، ان کی تکریم نہیں کرتے، بلکہ ان کی گستاخیاں کرتے، ان کی شان میں گستاخی. میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے، لوگوں نے غلط سمجھا ہوا ہے، ایسا ہے نہیں. میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میں بہت مختصر آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اہل حدیث کہتے کس کو ہیں؟ قرآن کو اور حدیث کو ماننے والے. اور سب سے پہلے حدیث صحابہ ہیں، سب سے پہلے اہل حدیث صحابہ، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جو بھی ان کے نقش قدم پر چلتا رہے گا وہ قیامت تک اہل حدیث ہی کی فہرست میں شامل ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان تمام ائمہ کی کسی بات کو، اور یہ بھی ایک اپنے آپ میں مسئلہ ہے کہ کتنی باتیں ہیں جو واقعی ان اماموں کی ہیں اور کتنی باتیں ہیں جو ان اماموں کی نہیں ہیں لیکن لوگوں نے ان کے نام سے منسوب کر دیا ہے مسلک میں. یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے میرے بھائی. لیکن میں یہ ابھی فرض کر کے چل رہا ہوں کہ فرض کرو کہ امام ابو حنیفہ نے، مالک نے، شافعی نے، احمد بن حنبل نے کوئی بات کہی ہے. اب اہل حدیث کا کردار کیا ہوتا ہے؟ قال اللہ قال الرسول، اللہ کا فرمان کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، یہ تو اہل حدیث ہے. تو اگر مثال کے طور پر کہیں اجتہادی طور پر امام ابو حنیفہ سے، مالک سے، شافعی سے، احمد بن حنبل سے اجتہادی طور پر اگر کہیں چوک ہوئی ہے تو اہل حدیث کا کام کیا ہے؟ قرآن کو لے لیتے ہیں، سنت کو لے لیتے ہیں، اور جہاں چوک ہوئی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اماموں کو اپنی رحمت و مغفرت عطا فرما. تو یہ توہین تو نہیں ہے اماموں کی، یہ اماموں کی توہین نہیں ہے، یہ اماموں کی توہین نہیں. اماموں نے اسی بات کی تعلیم دی ہے، قرآن کی سنت کی یہی تعلیم ہے. حق کو قرآن و سنت سے لے لو، اور جہاں چوک ہوئی، غلطی ہوئی، چھوٹ گئی کوئی بات یا نہیں پہنچی کوئی بات، وہاں وہ معذور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں، مغفرت میں جگہ عطا فرمائے. تو اگر اماموں کی کوئی بات اگر ہم نہ مانیں تو کیا توہین ہے ان کی؟ لیکن اگر اماموں کی بات کو لے لیں اور اللہ کے کلام کو چھوڑ دیں، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیں، تو قرآن و سنت کی توہین ہے کہ نہیں توہین ہے؟ لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، مالک کو نہیں مانتے، شافعی کو نہیں مانتے، احمد بن حنبل کو نہیں مانتے. ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن کیسے مانتے ہیں؟ قرآن و سنت کو بنیاد سمجھتے ہیں. قرآن و سنت کے مطابق کسی کی بات بھی ہو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اور اگر مطابق نہ ہو تو ہم تسلیم نہیں کرتے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل ہو، یا ان سے پہلے تابعین ہو، یا ان سے پہلے صحابہ کرام کا جو طبقہ ہے، سب سے مقدس طبقہ، ان میں سے کسی کا نام لیا جائے. ہمارا منہج کیا ہے؟ ہمارا راستہ کیا ہے؟ اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ قرآن و سنت کو ویسے ہی سمجھو جیسے ان صحابہ کرام نے سمجھا تھا. آپ جانتے ہیں نا، ایک سے زیادہ مثالیں موجود، دلیلیں موجود ہیں، حوالے موجود ہیں کہ کسی مسئلے میں، ایک مسئلے، دو مسئلے، چند مسئلوں میں کسی نے اللہ کے نبی کی حدیث کے مقابلے میں ابو بکر صدیق کا نام لے لیا، کسی نے عمر بن خطاب کا نام لے لیا، کسی نے اور کسی کا نام لے لیا، تو عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم اللہ کے نبی کی حدیث کے مقابلے میں ابو بکر کا قول پیش کرتے ہو، اللہ کے نبی کی حدیث کے سامنے عمر بن خطاب کا فرمان پیش کرتے ہو، اور ناراض ہو گئے. یہاں تک کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی برکھا نہ ہو جائے، پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. یہ ہمارا موقف ہے. تو اہل حدیث ائمہ اربعہ کی تنقیص نہیں کرتے، توہین نہیں کرتے، بے عزتی نہیں کرتے،
ان کا ادب کرتے ہیں، ان کے احترام کرتے ہیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی کتابوں سے، ان کے فقہ سے، ان کے فتاووں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم اپنی علمی بحثوں میں، علمی کتابوں میں، تقریروں میں، تحریروں میں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے اس کا معنی یہ سمجھایا، امام مالک نے اس کا معنی یہ سمجھایا، امام شافعی نے یہ فرمایا، امام احمد بن حنبل نے یہ فرمایا۔ ہم ان کا احترام کرتے تو ان کا نام کیوں لیتے ہیں، ان کے اقوال کیوں پیش کرتے؟ یاد رکھیں کہ ہم توہین نہیں، غلط فہمی ہو سکتی ہے یہ، ہاں یہ بات ضرور ہے، آپ کی طرح سے ہم احترام نہیں کرتے۔ آپ احترام کیسے کرتے ہیں؟ اندھی تقلید، قرآن و سنت کے خلاف بھی ہو تو ہم فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں، اس کے باہر نہیں نکل سکتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو تقلید والے انداز میں جو آپ کام کرتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن میں، حدیث میں تقلید کا کہیں حکم نہیں ہے، کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ یہ غلط فہمی ہے جو بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے کہ ائمہ اربعہ کو نہیں۔ ائمہ اربعہ کو سب سے زیادہ ماننے والا کون ہے؟ اہل حدیث، کیونکہ اہل حدیث ہی میرے بھائیوں ان کی باتوں کو صحیح معنوں میں فالو کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ حدیث صحیح ہو جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور حدیث کو لے لینا۔ یہ کام کون کرتا ہے دنیا میں؟ صرف اہل حدیث کرتا ہے۔ امام حنیفہ کی کوئی بات حدیث کے خلاف ہو، امام حنیفہ کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو ہم لے لیتے ہیں۔ لیکن حنفی کیا کرتا ہے؟ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ امام شافعی کی بات کو شافعی کیا کرتا ہے؟ پکڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ مالکی امام مالک کی بات کو، حنبلی امام احمد بن حنبل کی بات کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اماموں کی باتیں ماننے والے ہم ہیں یا اماموں کی باتیں ماننے والے یہ مقلدین ہیں؟ سارے اماموں نے منع کیا ہے۔ اگر یہ تقلید کرنے والے، اگر یہ اپنے اماموں کی تقلید کرنے والے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، اگر یہ اماموں کی تقلید کرنے والے اپنے اماموں کی باتوں کو صحیح معنوں میں مان لیں تو سب کے سب اہل حدیث ہو جائیں، سب کے سب اہل حدیث ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے اماموں نے اہل حدیث ہونے کا حکم دیا ہے، خود اہل حدیث تھے اور سب کو اہل حدیث ہونے کا حکم دیا ہے۔ اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، ایسے ہی ایک غلط فہمی یہ پھیلائی جاتی ہے کہ اہل حدیث امت میں تفریق پیدا کرتے ہیں، اہل حدیث امت میں تفریق پیدا کرتے ہیں۔ اب تقلید کے خلاف بات کریں تو کہتے ہیں تفریق پیدا کرتے ہیں، سب کو تقلید کرنے دو تو اتحاد، اور تقلید کے خلاف بات کرو تو تفریق، یہ فرقہ وہ فرقہ، شرک کے خلاف بات کرو کہ شرک حرام ہے، اللہ کی توحید ہونی چاہیے، کہتے ہیں تفریق پیدا کرتے ہیں۔ بدعت حرام اسلام کے اندر، بدعت اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اہل حدیث، صرف سنت پر چلو تو کہتے ہیں دیکھو ہمیشہ برائیاں کرتے ہیں، امت میں اختلاف اور تفریق پیدا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک کیا ہے؟ غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں، اگر قرآن کی دعوت دینا تفریق ہے، حدیث کی طرف بلانا تفریق ہے، تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے بھی قرآن کی طرف بلایا، نبی کی سنت کی طرف بلایا، کسی نے کسی کی ذات کی طرف نہیں بلایا۔ شرک قرآن کی آیت، ہر آیت میں حرام کیا گیا، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں حرام کیا گیا۔ توحید پر عمل کرنا، شرک سے بچنا ہے، سنت پر عمل کرنا، بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس لیے یہ تعلیم ہے اہل حدیثوں کی، کیونکہ یہی قرآن کی تعلیم، یہی نبی کی سنت کی تعلیم۔ تو یہ جو غلط فہمی پھیلائی گئی کہ امت میں تفریق پیدا کرتے ہیں، یہ تفریق نہیں ہے، یہ اتحاد ہے کہ تم شرک کرتے ہو، چھوڑ دو شرک، تم بھی توحید پر آ جاؤ۔ تم بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، چھوڑ دو اپنی بدعت کو، آ جاؤ اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر۔ اگر سب لوگ اللہ کی کتاب پر، نبی کی سنت پر آ جائیں، سب لوگ شرک چھوڑ دیں، توحید پر آ جائیں، سب لوگ بدعتوں کو چھوڑ دیں، نبی کی راہ پر آ جائیں، تو اتحاد ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے؟ لیکن ہمارے بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بھائی اس کو تفریق، یعنی کیا مطلب؟ پارٹی، یعنی ٹکڑا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ تفریق ہے میرے بھائیوں تو وقت نہیں ہے، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، تفریق نہیں ہے یہ۔ اگر یہ تفریق ہے تو یہ تفریق مطلوب ہے، اگر یہ واقعی میں تفریق ہے تو یہ کیا ہے؟ مطلوب ہونا ہی چاہیے۔ فرق کرنا ہے کہ نہیں کرنا، توحید میں شرک میں تفریق کرنا ہے کہ نہیں کرنا، سنت و بدعت میں تفریق کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، حق اور باطل میں تفریق کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، صحیح غلط میں تفریق کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو مطلوب، یہ کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے تو قرآن کا نام کیا ہے؟ الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن کریم کو اللہ نے فرقان کہا۔ فرقان کسے کہتے؟ تفریق کرنے والا۔ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ نفاق ہے، یہ کفر ہے، یہ الگ کرنے کے لیے آیا قرآن۔ یہ ایمان، یہ توحید ہے، یہ سنت ہے، یہ حق ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی، الگ کرنے کے لیے آیا۔
تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے کہ نہیں؟ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، جبریل امین نے کہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں، یعنی حق اور باطل کے اعتبار سے، شرک اور توحید کے اعتبار سے، ایمان اور اسلام، ایمان اور کفر کے اعتبار سے اس تفریق کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ شبہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ غلط۔ اچھا، ایک شبہ، ایک غلط فہمی یہ بھی پھیلائی جاتی ہے کہ اہل حدیث جو ہے وہ لوگوں کو کافر بولتے ہیں۔ اہل حدیث لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ کافر بولتے ہیں۔ جو بھی شخص کسی مسلمان کو کافر بولے، مسلمان ہے وہ، کفر کا کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام کفر کا کر کے ثابت نہیں ہوا، ایک مسلمان کو جو شخص کافر کہتا ہے وہ کبھی اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی نے غلط کیا ہو تو وہ غلط ہے، لیکن اہل حدیث کا موقف کیا ہے؟ اہل حدیث کا موقف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو کافر قرار دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو کافر قرار دے، وہ کافر ہے۔ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کو کافر کہا جائے؟ اسی لیے میرے بھائی، ہم سے زیادہ، اہل حدیثوں سے زیادہ محتاط کوئی نہیں ہے کفر کا حکم لگانے میں، اور بات کہیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث نہیں کافر کسی کو بولتا، اہل حدیث سب سے زیادہ ڈرتا ہے کسی کو کافر بولنے میں۔ یہ تو خوارج کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ خارجیوں کا کام ہے، دنگائیوں کا، فسادیوں کا، اخوانیوں کا کام ہے آج کل کے دور میں میرے بھائیوں۔ اور سب سے زیادہ اسلام سے نسبت رکھنے والے فرقوں میں سے جس فرقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ کافر 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 کہا ہے وہ تو میرے بھائی بریلویوں کا طبقہ ہے۔ مولانا کیا نام ہے، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اعتبار سے اگر آپ ان کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں تو وہ تو سب کو کافر کہتے ہیں، جو بھی ان کے مسلک پر نہیں ہے وہ سب کے سب کون ہیں؟ کافر ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں جو ان کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر۔ تو وہابی کافر، وہابی کافر، وہابی کافر ہے کہ نہیں؟ یہ مسجدیں، وہ تو کہتے ہیں کہ مسجد ہی نہیں ہے ان کی اہل حدیثوں کی، یہ تو گھر کی طرح ہے، جیسے کسی کامن گھر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اگر یہی بات کہی جائے تو بات بڑھ جائے گی، لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ غلط فہمی ہے۔ اہل حدیث کبھی کسی کو کافر نہیں، سب سے زیادہ ڈرتا ہے کسی کو کافر کہنے سے۔ ایسے میرے بھائیوں، اندر کے لوگ اہل حدیث، ہمارے بعض بھائی کیا کہتے ہیں؟ خالص اہل حدیث کے مشن کو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین کا جو اصل مشن ہے، اس خالص مشن کی تعلیم دی جائے، دعوت دی جائے، بولا جائے، لکھا جائے، پھیلایا جائے، تو ایسے علماء کو کہتے ہیں یہ متشدد ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم سلفیوں کو سلفیت سے نکال رہے ہیں، اہل حدیثوں کو اہل حدیثیت سے باہر نکال رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، اہل حدیث ہے، سلفی ہے، اور یہ بات بھی رہ گئی کہ جس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے اسی کے بہت سارے صفاتی نام ہیں۔ وہی اہل حدیث ہی طائفہ منصورہ ہیں، وہی اہل حدیث ہی فرقہ ناجیہ ہیں، وہی اہل حدیث ہی اہل السنت ہے، وہی اہل حدیث ہی اہل السنت والجماعت ہے۔ یہ سارے صفاتی نام ہیں، یہی سارے صفاتی نام ہیں میرے بھائیوں۔ انہی کو الغرباء بھی کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں۔ یہ سارے صفاتی نام ہیں۔ اس لیے یہ غلط فہمی جو پھیلائی جاتی ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے بھائیوں، اگر ایک اہل حدیث سلفی اگر کچھ کمی، کچھ کوتاہی کی طرف جا رہا ہو، ہے نا، کچھ غلطیوں کی طرف جا رہا ہو، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہو، اس کے اس موقف پر اس کو ٹوکا جائے، اس کو ڈانٹا جائے، اس کو تنبیہ کیا جائے، تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ اس کو سلفیت سے باہر نکالا جا رہا ہے، اس کو اہل حدیث سے باہر نکالا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کو تنبیہ اس کو کی جا رہی ہے کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سلفیت کے خلاف ہے، یہ راستہ جو آپ نے پکڑا ہو یہ سلفیت کے خلاف ہے، اس لیے اس سے آپ بچیں۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ تو سلفیت سے نکال، یہ بھی کیا غلط فہمی ہے اور ایک طرح کا پروپیگنڈا ہے، ایک طرح کا پروپیگنڈا ہے کہ آج جو لوگ اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، لیکن وہ دنیا کے فرقوں میں، دنیا داریوں میں، سیاستوں میں اور مادہ پرستی میں اور دنیا کے مختلف فرقوں میں کبھی شعوری طور پر، کبھی غیر شعوری طور پر، کبھی ادھر ادھر کی رجحان میلانات کی طرف وہ جاتے، اور ان کے یہاں سلفیت میں خلل آتا ہے، کمزوری آتی ہے۔ جب اس پر تنبیہ کرتے ہیں علماء تو یہ ناراض ہوتے ہیں ہمارے بھائی، اور کہتے ہیں دیکھو ہم کو سلفیت سے نکالا جا رہا ہے۔
تنبیہ کرنا، اصلاح کرنے کا کام صحابہ کا آپس میں رہا، تابعین کا آپس میں رہا، محدثین کا آپس میں رہا. اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ کسی مسئلے پر اگر تنبیہ کی جائے اور صحیح غلط کی وضاحت کی جائے تو کوئی سلفیت سے خارج کہاں ہوتا ہے؟ نہ کوئی کرتا ہے، نہ کوئی سلفیت سے خارج ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو پھیلائی جاتی ہے. بات میں ختم کر رہا ہوں. ایک شبہ یہ بھی، ایک غلط فہمی بھی پھیلائی جاتی ہے میرے بھائیوں کہ اہل حدیث اور سلفی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ لوگ دہشت گردی کی دعوت دیتے ہیں. اور یہ تو بالکل ایسے ہی جھوٹ ہے میرے بھائیوں، اور ایسے ہی اہل حدیث اس سے بری ہیں جیسے میرے بھائیوں بھیڑیا یوسف علیہ السلام کے خون سے بری تھا. اس کا کیا تعلق ہے؟ اہل حدیثوں سے زیادہ کوئی بھی شخص سنت کی راہ پر نہیں چلتا. سمجھ؟ دنگا، دہشت گردی، آتنک، ٹیررزم، اس کا سب سے زیادہ اگر کسی نے معارضہ کیا ہے، کسی نے مخالفت کی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ کسی نے فتویٰ اور سب سے پہلے کسی نے فتویٰ دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت اہل حدیث نے دیا ہے. اس وطن عزیز ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف بولنے والے، لکھنے والے الحمدللہ اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ وہ جماعت اہل حدیث کے لوگ ہیں. چاہے اس کا نام کہیں اہل حدیث ہے، کہیں سلفی ہے، کہیں وہ مختلف ناموں سے انصار السنت المحمدیہ، اور کہیں کچھ مختلف ناموں سے وہ جانے جاتے ہیں، صفاتی نام ہیں میرے بھائیوں. لیکن بڑا مسئلہ ہے یہ کہ یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے. اب یہ موضوع لمبا ہے کہ اس پر بات کی جائے کہ اہل حدیث تو اس سے بری ہیں، لیکن کس نے یہ کام کیا ہے؟ یہ کام کس نے؟ دہشت گردی کا راستہ کس نے دکھایا؟ کس نے کیا کیا بولا؟ کس نے کیا کیا میرے بھائیوں لکھا؟ اور کیسے دہشت گردی پھیلی؟ ایک لمبا کام ہے، لمبا موضوع ہے. میں صرف اتنا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ غلط فہمی جو پھیلائی جا رہی ہے، اہل حدیث سب سے زیادہ اس سے دور ہیں. دہشت گردی، کسی کی جان، مال، آبرو ناحق جائے، اس کا سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا اہل حدیث کا ایک فرد ہے. کوئی بھی میرے بھائیوں اس سلسلے میں اختلاف نہیں کر سکتا. ایسے ہی اسی طرح کی غلط فہمیوں کی وجہ سے ہمیں الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور الگ الگ القاب، الگ الگ تانے، الگ الگ تشنیع ہے نا. اور وہ سارے نام آپ جانتے ہیں. کوئی وہابی کہتا ہے تو کوئی غیر مقلد کہتا ہے نا. کوئی ہمیں ثنائی کہتا ہے، کوئی مثال کے طور پر مدخلی کہتا ہے، یا کوئی مثال غزنوی کہتا ہے. مختلف انداز کے نام، یہ صرف اس لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ سب سے الگ تھلگ ہیں. اور یہ لوگ جو ہے نا، اچھا ایک بات اسی کے ساتھ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے یہ ماحول بنا دیا کہ یہ تھوڑی سی تعداد میں ہے، ان کی کیا قیمت ہے؟ یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. 2.5% سمجھ کر کے ان کو باہر نکال دو زکوٰۃ کی طرح. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، بھڑاس نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، غلط فہمیاں پیدا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ تعداد کم ہو زیادہ ہو، اس سے حق اور باطل کی پہچان نہیں ہوتی. حق باطل کی پہچان کم زیادہ تعداد سے تھوڑی ہوتی ہے کہ جو زیادہ تعداد میں ہے، بڑی بھیڑ لگا لے، وہ حق پر ہے، اور جو تھوڑے لوگ ہیں وہ غلط. ایسا تو کچھ بھی نہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ اکثریت کو مذموم صفات سے یاد کیا گیا ہے. اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اور کیا کہا؟ کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہیں، کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لانے والے لوگ. تو اللہ نے جگہ جگہ کم لوگوں کی تعریف فرمائی. زیادہ تر لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ناشکرے ہیں، ایمان نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں. اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی. تو اکثریت اقلیت کا معیار جو حق اور باطل کا بنا دیا گیا، اور لوگوں نے اپنا نام کیا رکھا؟ سواد اعظم. ہم سواد اعظم ہیں، یعنی ہم سب سے بڑی جماعت ہیں. سب سے بڑی جماعت ضرور ہو سکتی ہے تعداد کے حساب سے، لیکن سواد اعظم کا معنی صرف بڑی تعداد ہی نہیں. سواد اعظم جماعت حقہ کا نام ہے. سواد اعظم کس کا نام ہے؟ جماعت حقہ کا نام. جو جماعت حق پر چلتی ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، اسی کا دوسرا نام سواد اعظم ہے. جو حق پر چلے وہ سواد اعظم ہے. جو حق پر نہ چلے، کتنی بھی بڑی بھیڑ لے کر کے آ جائے، اس کو سواد اعظم نہیں کہا جا سکتا، اور طائفہ منصورہ نہیں کہا جا سکتا. اہل سنت کے دعوے کیے جا سکتے ہیں، لیکن سچائیاں اس سے بہت دور ہوتی ہیں. تو یہ مسئلہ اچھی طرح آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی باتیں جو پھیلائی جاتی ہیں، اقلیت، اکثریت، میجورٹی
اور مائنورٹی، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 72 فرقے کہاں جائیں گے عوام کو سمجھنے کے لیے؟ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، ایک صرف جنت میں، 72 جہنم میں۔ تو اقلیت کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں، اور اکثریت جہنم۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے میرے بھائیوں کہ کوئی کہ ہم بڑی تعداد میں ہیں تو حق پر ہے۔ یہ معیار کہاں آتا ہے؟ یہ معیار تو جمہوری نظاموں میں آتا ہے، ڈیموکریسی نظاموں میں آتا ہے کہ اگر سر زیادہ ہو گئے تو وہ جیت گئے، آپ کے سر کم ہو گئے تو آپ ہار گئے۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن سچائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آخری بات میرے بھائیوں، آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ شبہ بھی پھیلایا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے، اور اس میں اپنے بھی ہیں، یعنی اہل حدیث کہلانے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ شبہ پھیلاتے ہیں، غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے وہ سوشل کام پر توجہ نہیں دیتے، ان کی پوری توجہ عقیدہ توحید، عقیدہ توحید، عقیدہ توحید سنت، بس اسی نقطے پر، اسی محور پر ڈٹے رہتے ہیں، بار بار یہی دہراتے ہیں، بار بار یہی دہراتے ہیں، اور بس اسی کام پر ساری توجہ۔ ان کو سوشل کاموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھو یہ لوگ غریبوں کی مدد نہیں کرتے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، غریبوں کو اناج نہیں پہنچاتے، غریبوں کو کپڑے نہیں پہناتے، غریبوں کو بستر نہیں کا انتظام نہیں کرتے، غریبوں کا، فقیروں کا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے بہت سارے تانے دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی غلط فہمی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے۔ لیکن دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ تانا کہ اہل حدیث صرف عقیدہ توحید، عقیدہ توحید سنت کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی وہ آپ الزام لگائیں بعد میں الزام لگائیں کہ سوشل کام کرتے ہیں، سوشل کام نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ اس سے خطرناک مسئلہ ہے۔ کیوں چڑ لگتی ہے کیا کسی کو کہ توحید کا کام ہو، توحید کی دعوت ہو، توحید کا عنوان آئے، ممبر پر توحید بیان کی جائے، درس میں توحید بیان کی جائے، اسٹیج سے توحید بیان کی جائے، سیمیناروں میں توحید، کانفرنسوں میں توحید، شرک کی مذمت، سنت کا بیان، بدعت کی تردید، اس سے تو محبت ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان، سچے مسلمان کو اس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے، آپ نے کیا پھیلایا 950 سال میں؟ بتائیے، یہی نا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے 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 وقت آ گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اب ان کو نجات، اور جو ایمان نہیں لائے ہیں انہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ طوفان نوح، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں۔ آپ کیا بنائیں؟ کشتی بنائیں۔ کشتی کس لیے بنانے لگے نوح علیہ السلام؟ سب لوگ ٹھٹھا کرتے، کفار مشرکین مذاق اڑاتے، یہ کہاں کشتی؟ نوح کس لیے بنا رہے ہو؟ کشتی ہے یہ نا، ہاں کس لیے بنا رہے ہو؟ اس میں سواری کریں گے، کہاں سواری ہوگی؟ کہاں ہے پانی؟ ریت پہ چلے گی یہ کشتی کہ پہاڑ پہ چلے گی؟ اس طرح نہیں پتا تھا ان ظالموں کو کہ اللہ کا عذاب کیسے بھی آ سکتا ہے۔ اتنا پانی، اتنا پانی، اتنا پانی کہ پہاڑوں کے اوپر تک پانی۔ کشتی واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ کے ٹاپ پر جا کر کے روکی۔ اتنا پانی، اس کو اتارا نہیں جا سکتا آسانی کے ساتھ۔ بہرحال یہ اور بات ہے کہ اب یہ کشتی اللہ تعالی نے بنانے کا حکم دیا کہ اس پر ایمان والے سوار ہوں گے، نجات پائیں گے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ سوار نہیں ہوں گے اور وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے بعض بھائیوں نے اس کو سوشل کام ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام سوشل کام کرنے کے لیے بنا رہے تھے کہ توحید اور شرک کا مسئلہ تھا کہ توحید والے کشتی میں بیٹھ کر کے نجات پائیں گے اور شرک والے ہلاک کر دیے جائیں گے طوفان میں۔ تو یہ تو طنز بہت غلط ہے، بہت برا طنز ہے کہ کوئی کہے اہل حدیث صرف توحید سنت کرتے رہتے ہیں، ان کو سوشل کام کی نہیں سوچتے۔ اور یہ دعویٰ غلط ہے کہ اہل حدیث سوشل کام نہیں کرتے، یہ دعویٰ غلط۔ سوشل کام، یہاں بہت سارے اہل خیر موجود ہیں الحمدللہ، جماعت کے ذمہ داران، وہ اچھی طرح مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ کتنے سوشل کام کرتے ہیں وہ۔ یہاں تو بیت المال قائم ہے،
یہاں سے تو مختلف لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، غریب، فقیر، بیوہ، مسکین، ایتام، سب کی مدد کی جاتی ہے۔ سوشل کام ہے کہ نہیں؟ یہ کام ہے۔ اور نازک حالات میں کھانا، کچا پکا، کپڑے، لباس، اس کے علاوہ بستر، کمبل، الحمدللہ نازک حالات میں سب ہوا ہے، لیکن میڈیا کے اسکرین پر نہیں، دکھا دکھا کر کے یہ کام اہل حدیث نہیں کرتا، الا ماشاءاللہ، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو دکھاوے کے ساتھ ہی سارے سوشل کام کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، تو یہ دعویٰ ایک تو غلط ہے۔ اہل حدیث الحمدللہ دونوں کام کرتے ہیں، لیکن اسی تناسب سے کرتے ہیں، اسی شرح کے ساتھ کرتے ہیں، اس شرح کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ امت کو سب سے زیادہ صحیح عقیدے کی ضرورت ہے، امت کو سب سے زیادہ صحیح ایمان اور توحید کی ضرورت ہے، کیونکہ بغیر توحید اور ایمان کے، شرک اور کفر کے ساتھ مر جائیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ اہل حدیث کس کی کوشش کرتا ہے؟ امت کو توحید بتلایا جائے، لوگوں کو اللہ کی صحیح پہچان کرائی جائے، ان کو شرک کفر سے بچایا جائے، بدعات سے، خرافات سے بچایا جائے، سنت اور توحید و سنت کی راہ دکھائی جائے۔ ہاں، سوشل کام کی ضرورت ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، الحمدللہ 10%، 20%، 25% جو ہونا چاہیے وہ بھی انہیں بہت اہتمام کے ساتھ الحمدللہ کیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سوشل کام کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرنا اور توحید و سنت کے مشن کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اس کی کہاں گنجائش ہے دین اسلام کے اندر اور کس دلیل کی بنیاد پر؟ غلط فہمی ہے یہ کہ اہل حدیث سوشل کام نہیں کرتے، الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن اس کی شریعت میں جتنی حیثیت اتنی ہی کرتے ہیں۔ ہم جسمانی غذا پہنچانے سے کہیں زیادہ روحانی غذا پہنچانے کی اہمیت سمجھتے ہیں، کیونکہ بھوک کی بنیاد پر انسان مر جائے گا اور شرک کے ساتھ مر جائے گا تو جہنم رسید ہو جائے۔ میرے بھائی، بہت ساری باتیں ہیں، یہ چند باتیں ہیں جو اجلت میں کہی گئی ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، کمزور ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جماعت اہل حدیث کیا ہے، اہل حدیث کون ہے، کیا ہیں، ان کا شجرہ کیا ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چند غلط فہمی آپ کے سامنے آئی ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جس کے لیے کوئی اور موقع ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور شرح صدر کے ساتھ اور حق گوئی کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔